الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا باب الاخلاص و احضار النیہ چل رہا تھا، اس کے اندر اس کی ابتدائی 3 آیات، اس کے بعد ایک حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح گزر چکی۔ اب ہم دوسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاری۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ کر لیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا، جب وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھسایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام لوگوں کو، پورے کے پورے لشکر کو کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کی غرض سے آئے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لشکر تو پورا کا پورا دھسا دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں۔ اس حدیث پاک میں پہلی بات جو کہی گئی کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا، یہ کب ہوگا؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مرحلہ گزر چکا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ قرب قیامت ہوگا۔ خیر، جو بھی بات ہو، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کعبۃ اللہ پر جو لشکر حملہ کرے گا جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا۔ مقام بیدا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک جگہ کا نام ہے، چٹیال میدان ہے۔ جب وہاں پر لشکر پہنچے گا تو اللہ رب العالمین وہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ پورا لشکر کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کی غرض سے آئیں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر تو پورا کا پورا دھسایا جائے گا، لیکن آخر میں ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر کیا جائے گا، نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بات بیان فرمائی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی نیتوں کا دار و مدار، یعنی جزا اور سزا کا دار و مدار آدمی کی، انسان کی نیتوں پر ہوگا۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ آدمی جب برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ بعض لوگ اس لشکر میں اس طرح کے ہوں گے کہ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہوگا، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اس لشکر کے ساتھ ہیں۔ تو صحیح صحبت آدمی جب تک اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک صحیح دینی تعلیمات پر آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی کہ آدمی برے لوگوں کی صحبت اجتناب کرے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرض یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم صحیح دوستی نہیں کرتے، یعنی دوستی کا انتخاب صحیح طور سے نہیں کرتے، جبکہ قرآن پاک کے اندر حدیث رسول میں یہ کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، کہ آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آدمی خوب دیکھ لے کہ میری دوستی کس سے ہے، میری دوستی دینی معاملات پر یعنی دینی بنیاد پر قائم ہے
یا صرف مادی امور پر قائم ہے، تو آدمی اس چیز کو دیکھے کہ اپنے دوستی آدمی صحیح طور سے یعنی اسلامی طور سے یعنی حب فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اگر کسی نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ جب یہ دو صفت آدمی کے اندر ہوگی تو آدمی کیا ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو آخر میں جو بات کہی گئی جو اس باب سے متعلق ہے کہ یبعثون علی نیاتہم، کہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ جب تک آدمی کی نیت درست نہیں ہوگی تب تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آدمی سب سے پہلے اپنی نیتوں کو، اپنے عمل کو درست کرے۔ جب تک آدمی کی نیت درست نہیں ہوگی اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہے۔ تیسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم اللہ کے راستے میں نکل پڑو، جہاد کے لیے نکل پڑو۔ تو اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی جو فضیلت تھی، فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں کو دین پر چلنا، مسلمانوں کا دین پر چلنا، شریعت پر چلنا بہت دشوار ہو رہا تھا، کیونکہ کفار قریش طرح طرح کی مصیبتوں سے مسلمانوں کو دوچار کر رہے تھے۔ جو اسلام قبول کرتا اس کو اذیتیں دے رہے تھے اور ہر طریقے سے اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ حکم ہوا کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے اور وہ ہجرت واجب تھی۔ تو سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے ہجرت نہیں ہے، کیونکہ اب مکہ مکرمہ دارالاسلام بن چکا ہے، اسلام کا گھر بن چکا ہے۔ اب اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ہجرت کا کوئی معنی نہیں ہے وہاں سے۔ دوسری بات، اگر آج کے حالات میں بھی اگر کہیں پر مسلمانوں کو شاعر اسلام پر چلنا، دین امور پر چلنا، دین احکام پر چلنا اگر دشوار ہو رہا ہے تو علماء نے، شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں کو دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا حق ہے، وہ لوگ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ لیکن لا ہجرت بعد الفتح، اس میں جو بات کہی گئی کہ ان کی وہ فضیلت نہیں ہوگی جو فضیلت ان مہاجرین کی تھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس وقت ہجرت کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، بہت دشوار کام تھا۔ تو کام جتنا دشوار ہوگا شریعت میں اسی قدر اس کے کیا ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات بیان کی کہ ہجرت کی جگہ کس نے لی، جہاد و نیہ، ایک جہاد ہے، دوسری اخلاص نیت میں۔ تو دو چیزیں باقی رہ گئی، ایک جہاد ہے اللہ کے راستے میں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ جہاد کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، جو کہ نفس آدمی کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ آدمی کا جو نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ جب تک آدمی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا ہے تب تک آدمی صحیح طور سے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس اسی لیے ہے کہ آدمی کو کچھ کام کرنے نہیں دیتا۔ جب تک آدمی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے نفس سے مجاہدہ نہیں کرے گا، اس وقت تک آدمی دین پر نہیں چل سکتا۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں۔ چوتھی حدیث وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شركوكم في الاجر۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آگے بیان کی گئی۔ ورواه البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلكنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ جب ہم لوٹ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں چند افراد ایسے ہیں، مدینہ میں چند افراد ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن جو بھی وادی ہم نے طے کی، جو بھی راستہ ہم نے طے کیا، وہ ہمارے ساتھ اجر میں شامل ہے۔
فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے لیکن مرض کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ تو یہ حدیث کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ آئے تھے تو صحابہ سے بات بیان فرمائی کہ مدینہ منورہ میں چند افراد ایسے ہیں کہ ہم نے جو بھی وادی طے کی، ہم نے جو بھی راستہ چلا، جس مقام پر بھی ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے اجر میں شامل ہے۔ کیوں؟ وہ بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن عذر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کی نیت جس قدر صحیح ہوگی، صحیح نیت جب آدمی کی ہوگی تو آدمی جہاد میں تو نہیں جا پا رہا ہے لیکن جہاد میں جانے کی نیت رکھ رہا ہے، اگر میرے حالات نہیں ہوتے تو میں ضرور جہاد میں جاتا، ضرور فلاں کام کرتا، فلاں نیک عمل کرتا، فلاں کوئی اور کام کرتا۔ تو آدمی جب سوچے گا اس طرح صحیح نیت کے ساتھ، یعنی صحیح نیت کے ساتھ جب اس طرح کا ارادہ آدمی کرے گا تو آدمی کو ارادہ کرنے پر اس کام کا ثواب اللہ رب العالمین دے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی راستہ طے کیا وہ ہمارے ساتھ اجر میں شامل ہے۔ مدینہ میں چند افراد تھے جن کو مرض تھا یا بڑھاپے کی حالت میں تھے، وہ جنگ میں جانا چاہ رہے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ ان کی حالت اس طرح نہیں تھی کہ وہ جنگ میں جا کر لڑیں، لیکن انہوں نے نیت کی کہ ہم جنگ میں جائیں گے اور لڑیں گے اگر ہمیں اللہ موقع دیتا ہے۔ تو ان کی نیت کی بنیاد پر، ان کی اس نیت کی بنیاد پر ان کو کیا ہے، جہاد کا ثواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو اس حدیث کی تفسیر میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ عام طور پر کہا کرتے تھے اخلاص اور مخلص سے متعلق، کہ پہلے تو ان کی بات نقل کر دیں پھر ہلکی سی اس کی تشریح کی جائے گی، کہ وہ کہا کرتے تھے مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے، یعنی ساحل پر پہنچ جاتا تھا، اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے۔ ایک اور مرتبہ سن لیجئے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، یعنی جس کے اندر اخلاص ہوگا، جو بندہ مخلص ہوگا، اگر کسی کشتی میں ہوگا تو اس کی کشتی، مخلص کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے آخرکار ساحل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی کشتی پار لگتے لگتے ڈوب جائے۔ تو یہ بات ہے کہ آدمی جب تک اپنے اندر اخلاص نہیں پیدا کرے گا، آدمی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آج 3 احادیث پڑھی گئی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نیت کو درست کرے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی آدمی کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اگلی احادیث، ابھی باب النیہ، باب الاخلاص و احضار النیہ، اس کی بہت سارے احادیث باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی مختصر طور سے بیان کیا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔